ہاں بتائیں بولتے جائیں نہیں وہ بولتے ویسے نا کہ جائیں انجینئر صاحب سے نا کسی نے کہا، انجینئر ہم، صاحب سے کسی نے سوال پوچھا کہ جی حدیث تو بالکل کلیئر ہے کہ اس میں تو دو خلیفے کا ذکر ہے، ہم، تو انجینئر صاحب نے پہلے یہ بات فرمائی کہ جی یہ جو روایت ہے نا اس میں شریک القاضی ہے، انہوں نے کہا جی آپ کے علم میں نہیں ہے، انجینئر صاحب نے کہا جی اس روایت کو میں 10-12 سال سے جانتا ہوں، میرے سے کوئی ڈکی چھپی روایت نہیں ہے۔ پہلی تو بات ہے یہ جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں نا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے علی بھائی کو پتہ نہ ہو، جناب علی بھائی کو آج سے 10 سال پہلے کی یہ روایت پتہ ہے۔ یہ روایت انتہائی کمزور ہے مسند احمد کی، اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، ہے سکہ راوی ہیں، اگرچہ ان کے اوپر شیعت کا الزام ہے، لیکن ہم اس الزام کو نہیں مانتے۔ محدثین جب کسی راوی کو شیعہ کہتے ہیں تو اس سے مراد روافظ نہیں ہوتے، بلکہ اس سے مراد وہ ہیں جو حضرت علی کی فضیلت کے قائل ہیں۔ وہ سکہ اور صدوق راوی ہیں لیکن وہ تدلیس کرتے ہیں، اور مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر قبول نہیں ہوگی۔ ان کی جتنی روایتیں مسند احمد میں 2-3 جگہ پہ آئی ہے، وہ سب کے سب شریک القاضی جو ہیں وہ عن سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے، لہذا وہ روایت ہوگی کمزور۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، انہوں نے کہا جی کیوں ضعیف ہے؟ انہوں نے کہا جی اس میں شریک القاضی مدلس ہے، روایت کر رہے ہیں ان سے، سما کی تصریح نہیں ہے۔ اچھا بعد ہم، میں پھر آپ کے جو اہل تشیع حضرات ہیں اور جو ہمارے ساتھ ای میل لسٹ میں بھی ایڈ ہیں، آپ اس پہ غور نہیں کرتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، انہوں نے انجینئر صاحب کو حوالہ جات بھیجے کہ آپ کے جو شیخ محترم ہیں جن کے منہج پہ آپ چلتے ہیں، محدث زبیر علی زئی، انہوں نے اور امام بخاری جو آپ کے نزدیک سب سے بڑے محدث ہیں تاریخ کے، ان دونوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ شریک کل قاضی کا رکین سے سما ثابت ہے، انہوں نے والے بھیجے۔ اس پہ انجینئر صاحب نے یہ جواب دیا جو ابھی انہوں نے ریکارڈنگ میں نہیں دیا، لیکن انہوں نے ہمیں بتایا، انہوں نے کہا جی میرا یہ موقف ہے، بلکہ یہ اہل سنت کا منہج ہے جو جس کو وہ فالو کر رہے ہیں، کہ ہم۔ کسی راوی کا دوسرے راوی سے سما ثابت مدعا اس روایت کو صحیح بناتا ہے، اس کی ذخیرہ حدیث میں تمام اس سند کو صحیح نہیں بناتا، وہ ہر روایت کی سما کی تصریح علیحدہ سے ہے۔ میں آپ سے یہ چیز کلیئر کرانا چاہ رہا ہوں نہیں وہ کہ بالکل کیا یہ دیکھیں انجینئر صاحب کا موقف درست ہے، دیکھیں اہل سنت کے منہج پہ رہ کے بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل یہ یعنی کہ بکواس ہے اگر کہ رکین سے یہ شریک کا باتیں سما ثابت ہے تو وہ کیا انجینئر خلیفہ تین بھی ثابت ہو گیا یا نہیں ہوا؟ عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ اس میں نے اصول آپ میں کی رہتے خدمت میں عرض کیا کہ پہلے مدلس ہونا ثابت کرو۔ اگر آپ کے نزدیک یہ حدیث اسی لیے ضعیف ہے کہ شریک مدلس ہے تو پہلے صحیح سند کے ساتھ تدلیس ثابت کرو کہ ایک آدمی مدلس ہے۔ جن لوگوں نے میں نے آپ کو دکھایا کہ کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، انہوں نے اس لیے نہیں کہا کہ یہ حدیث یہ اس لیے مدلس ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ سیء الحفظ ہے، اس کے حافظے میں آخر عمر زندگی میں کچھ خرابی آ گئی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی کیونکہ اس حدیث کے شواہد موجود ہیں، انہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی۔ تدلیس جو ہے خود تدلیس اساس سے ثابت نہیں ہے۔ ابن حجر کا قول یہی ہے کہ یہ شخص بری تھا یا کان یتبرع من التدلیس، یہ تدلیس سے بری تھا۔ ابن حجر نے بھی، میں نے کہہ دیا کئی دفعہ آپ کو کہہ دیا، تدلیس والا معاملہ بالکل چھوڑ دیں، اس کو کیا معلوم انجینئر کو، تدلیس والا معاملہ جو ہے وہ صحیح بات نہیں ہے۔ ابن حجر اگر وہ اس کا رتبہ جو ہے ان لوگوں کے صنف میں ہے جو سفیان ثوری جیسے ہیں، سفیان ابن عیینہ ہیں، وہ بھی تدلیس پہ ٹپا ہے ان کا، لیکن کوئی ان کے حدیث کو تدلیس کی وجہ سے رد نہیں کرتا۔ وہ ابن حجر کا آپ نے نہیں فتویٰ میں دیکھ اس میں لیا، آپ اور سے نا ایک علمی اجازت چیز دیں کرنا اجازت دیں چاہ رہا ہوں نا اجازت دیں جی۔ پھر آپ نے اس کا دیکھا، ذہبی کی بات دیکھی، اور پھر آپ نے دیکھا البانی نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حدیث کی شواہد جو ہیں، پھر وہ بات جو آپ نے اس سے نقل کیا محمد اسحاق صاحب نے، کہ محمد اسحاق نے کہا کہ صرف انہوں نے قرآن کو جانشین بنایا ہے اور پھر اہل بیت علیہ السلام کو نہیں بنایا ہے، صرف کہا اہل بیت کے ساتھ اچھا رویہ کرو، تو یہ احادیث کے خلاف ہے۔ احادیث میں تصریح ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ اب تعصب کی وجہ ہے، بات ہے تعصب کی، کہ اگر آپ حقیقت مان لیں، جو ہی آپ نے مان لیا حدیث ثقلین، تو پھر ابو بکر اور عمر اور عثمان کی خلافت تو چلی گئی، سب خلفاء کی خلافت چلی گئی، باطل ہو گئی، اور وہ دشمن خدا بن گئے۔ تو اس لیے کیونکہ اس کا لازم اس بات کا لازم جو ہے، اس بات کا جو نتیجہ ہے حدیث ثقلین کے، اگر آپ تصدیق کریں، وہ بہت باری ہے، ثقیل ہے، آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ آپ کا مذہب باطل ہے، تو اس لیے وہ بات نہیں مانتے، وَإِلَّا حدیث ثقلین ثابت ہے۔ پھر یہ بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، صرف قرآن کو بنایا، اور قرآن میں نے آپ کو دکھایا آج، میری آپ بات، قرآن تو جمع بھی نہیں تھا، قرآن کسی کے پاس تھا بھی نہیں، قرآن پہ تو اس زمانے میں ان کے وفات کے فوراً بعد تو سخت اختلاف تھا قرآن میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں کہ انہوں نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، اور ایک ایسی چیز کو جانشین بنایا جو بالکل بکھری پڑی ہے، انہوں نے خود اس کو بھی جمع بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔
اور قرآن مجید امام کا کام نہیں کرتا. قرآن مجید امام کا کام نہیں کرتا. قرآن مجید ایک کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک قرآن مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہم چومتے ہیں، پڑھتے ہیں، رکھتے ہیں اس کو. قرآن مجید دشمن سے جہاد نہیں کرتا. قرآن مجید زکوٰۃ اغنیاء سے لے کر فقراء میں تقسیم نہیں کرتا. قرآن مجید لوگوں میں ان کے نزاع کو حل نہیں کرتا. قرآن مجید حد جاری نہیں کرتا. قرآن مجید اختلافات میں کون حق ہے کون باطل ہے وہ اس کو نہیں بتاتا کون حق ہے کون باطل ہے. ہر ایک قرآن سے استدلال کر سکتے ہیں. اور یہ سب امام کا کام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات انجام دے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو امام نہیں بنایا تو وہ سب باتیں جو میں نے قبح استخلاف میں بیان کی ہے، قبح عدم استخلاف میں، کہ اگر کسی کو آپ جانشین نہیں بناتے ہیں تو کتنا ظلم ہے امت پر، وہ سب لازم آ جاتی ہیں. اگر مولوی اسحاق آ جاتے ہیں نا، وہ میرے پروگرام کو دیکھتے لیکن وہ ان کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یقین جانیں مولوی اسحاق جو دوسرا علماء دیکھتے ہیں اتنے زیادہ، وہ بھی دیکھتے اور میرے پیچھے بات کرتے کہ بھئی یہ اس کی بات غلط ہے، اس کی بات، لیکن سامنے آ کر ان سوالات کا جس طرح میں طرح کرتا ہوں اس کا کبھی جواب نہیں دے سکتے. وہ آج مولوی اسحاق بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی یہ حالت ہوتی. ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، ان باتوں کا جواب رد کسی کے پاس نہیں ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین نہیں بنایا تو اس کا مطلب اللہ نے جانشین نہیں بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادتی کی ہے اس امت کے ساتھ، اور اس امت کو حیرت میں ڈال دیا ہے، اس امت کو اختلاف میں ڈال دیا ہے، اور سب بدعتوں کا سبب بن گیا ہے. تو بہرحال یہ بہت ہی بری بات ہے جو رسول پاک صلی اللہ، اور پھر یہ کذب ہے، پیغمبر نے بنایا انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا. اگر ان کی پیروی کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. کتاب اللہ وعترت اہل بیتی، یہ اس کی کئی اسانید میں نے آپ کو دکھائے ہیں، ابھی مزید اسانید باقی ہیں اس کے دکھانے کے. اوکے، تو یہ دیکھیں، یہ مسئلہ بہت باری ہے عزیزو کہ کوئی شخص اعتراف کرے کہ بھئی میرا طریقہ باطل ہے، اور تسلیم ہو جائے کہ نہیں، اعتراف کرے کہ بھئی میں جس طریقے سے آ رہا ہوں وہ باطل ہے. دلیل حجت برہان کسی اور بات کو ثابت کرے، یہ بہت مشکل کام ہے. لوگوں نے بھئی کتنے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام سے لڑائی کیا، تو محمد علی مرزا صاحب اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے. ان کے دل میں صحابہ کے لیے محبت ہے، ابو بکر عمر کے لیے محبت ہے، اور وہ دلیل کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک تعصب کے بنا پر وہ حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہتے، حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. صرف وجہ یہی ہے. انشاءاللہ وَإِلَّا اگر ہوتا نا، تو اگر دلیل ہوتی تو ادھر بہت سارے لوگ آ جاتے، کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین ادھر یہ نہیں ہے، اس کی دلالت یہ نہیں، ہم پہ الزام لگاتے، بات کرتے، آنے والا کوئی بھی نہیں. بہرحال محمد علی الحسن صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی آپ.